جی ہماری آج آیت نمبر 13. ٹھیک ہے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقاطا، یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے دو جماعتیں جب ایک دوسرے کے مقابلے پہ آئیں. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت اس میں اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی، وَأُخْرَى کافرۃ، اور دوسری انکاری تھی، کافروں کا گروہ تھا. یرونہم مثلیہم رأی العین، جو ظاہری آنکھوں سے مسلمانوں کو اپنے سے دو چاند دیکھ رہے تھے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، مگر اللہ تو اپنی مدد سے اس کی تائید کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس واقعے میں صاحب نظر لوگوں کے لیے بہت بڑی سامان عبرت ہے. یہاں پہ جیسے کل کلاس ختم ہوئی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ یہ جو ہے جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے. اب یہاں پہ جو پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے کہ کافروں کو مسلمانوں کی تعداد دگنی نظر آتی ہے. اس آیت میں روح سخن سب قسم کے کافروں سے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان جنگ کا نقشہ پیش کیا. مسلمان تعداد میں تہائی سے بھی کم تھے، 313، اور یہ وہ تعداد تھی جو طالوت کے لشکر کی بھی تھی، جبکہ مشرکین مکہ کی تعداد 1000 تھی. میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ نے قلیل ہونے کے باوجود اپنے تابع فرمانوں کو وہی فتح اور نصرت عطا فرمائی. میدان بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کچھ اس انداز سے کھڑا کیا تھا کہ وہ کافروں کو اپنی تعداد سے دگنا نظر آتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی تدبیر بھی تھی. اگرچہ مسلمان تعداد، اسلحے، جنگ اور سامان خوراک ہر لحاظ سے کافروں کے مقابلے میں کمزور تھے، تاہم اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید سے مسلمانوں کی مدد کر کے شاندار فتح عطا فرمائی اور مسلمانوں کو سب کفار کے مقابل ایک جیتی جاگتی قوت بنا دیا. جنگ بدر کا ابتدائی منظر اور قریش کا آپ کو تھوڑا سا بتاتی جاؤں. غزوہ بدر دراصل کفر اور اسلام کا ابتدائی معرکہ تھا، جہاں ایک طرف کفار کو اپنی کثیر تعداد، اسلحہ جنگ کی فراوانی اور اپنی جنگی مہارت پر ناز تھا، تو دوسری طرف مسلمان صرف اللہ کی ذات پر تکیہ کیے ہوئے تھے. ایک طرف شراب اور کباب کا دور چل رہا تھا اور رقص اور سرور کی محفلیں برپا تھی، تو دوسری طرف مسلمان اللہ کے حضور دعاؤں اور نمازوں میں مصروف تھے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ خیمہ لگایا ہوا تھا جس میں رات بھر آپ گریہ زاری کے ساتھ دعاؤں میں مصروف رہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خیمے میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر کہا، آپ بس کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے میں انتہا کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بعد یہ فرمایا، اے اللہ، اگر تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو آج ختم کر دیا تو قیامت تک تیرا کوئی پرستار باقی نہ رہے گا. یہ دعائیں مانگ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اطمینان کے آثار نمایاں تھے، اور اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی بشارت مل چکی تھی. آگے جنگ بدر کا تفصیلی واقعہ آئے گا، ابھی یہ صرف ایک آیت ہے بیچ میں، ابھی اتنا ہی ہم دیکھتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میدان بدر میں تائید کی. اب یہ تائید یعنی تائید سے مطلب ہوتا ہے مدد. اس کی کون کون سی صورت تھی؟ پہلی صورت دیکھتے ہیں. میدان بدر ایک ریگزار میدان تھا، مگر کافروں نے پہلے پہنچ کر ایک پکی زمین پر قبضہ جما لیا، یعنی ریت ہی ریت تھی ساری طرف، اور مسلمانوں کے پڑاؤ کے لیے سوائے ریتلی میدان کے کچھ نہ تھا. اب اللہ کی تائید مسلمانوں کو یوں حاصل ہوئی کہ ہوا چل پڑی جس کا رخ کفار کے لشکر کی طرف تھا، اور ریت اڑ اڑ کر ان کی طرف جاتی تھی جو ان کی بدحالی کا سبب بن گئی. تو اللہ تعالیٰ اپنے لشکر بھیجتا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ انسانی صورت میں ہی آئے، اس کی مدد کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. تو یہ ایک صورت تھی، یہ تھی. پھر اللہ نے اس کے بعد بارش برسا دی، تو کفار کے پڑاؤ میں ظاہر ہے وہ انہوں نے جمی ہوئی مٹی پہ تھے، پھسلن بن گئے، اور مسلمانوں کے پاؤں پھسلنے کے بجائے جمنے لگے. ریت جم جاتی ہے جب پانی اس پہ پڑتا ہے. تو اس طرح بھی مسلمانوں کی تائید کی.
تیسری تائید الہی یہ تھی کہ اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان نازل فرمایا. یعنی 313 1000 کے لشکر سے بھیڑ گئے. کس بنا پہ؟ کہ اللہ نے وہ دلوں میں جو شہادت کا جذبہ پیدا کیا ہوتا ہے اور فتح کا سکون اور اطمینان، وہ انسان کو کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنے دیتا. اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہے کہ انسان پرسکون ہو کے دشمن کے لشکر میں بھی جا گھستا ہے اور پورے صبر اور ثبات کے ساتھ کفار کے مقابلے میں وہ جم گئی. تو یہ بھی اللہ کی مدد ہوتی ہے کہ بڑے بڑے مارکوں میں اور بڑے بڑے مشکل حالات میں بھی اگر آپ کا دل ٹھکانے پہ ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ فاتح ہیں. اسی لیے قول ہے نا کہ سب کچھ کھونے کے باوجود اگر آپ نے حوصلہ نہیں کھویا، سکون نہیں کھویا، اطمینان نہیں کھویا، تو آپ نے کچھ نہیں کھویا. کیونکہ یہ چیزیں آپ کو دوبارہ اکٹھا کرتی ہیں، دوبارہ کھڑا کر دیتی ہیں اور ہاری ہوئی بازی آپ دوبارہ جیت سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اندر سے حوصلہ پہلے ہی کھو دیں، نا امیدی آپ کے اندر آ جائے، تو میدان میں پہنچنے سے پہلے ہی انسان ہار جاتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں نا فلاں کام نہیں یہ میرے لیے تو ممکن ہی نہیں، میرے لیے تو مشکل ہے، میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا. جب یہ کہہ دیں تو پھر وہ اندر سے ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے. جیسے کہا گیا کہ 2 پہلوانوں کا مقابلہ ہوا اور ایک جب ہارا تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ زیادہ بہتر کھیلتے رہے لیکن آج آپ کیوں ہارے؟ تو اس نے کہا میں نے اس کو دیکھتے ہی میرے دل میں یہ آ گیا تھا کہ میں اس سے نہیں جیت سکوں گا. تو یہ چیز انسان کو ہارنے کی طرف آمادہ کر لیتی ہے. لیکن اگر اطمینان ہو، اللہ پہ بھروسہ ہو، امید ہو اور اللہ سے دل لگایا ہو اور اللہ سے دعا کی ہو تو ہر کام انسان کے لیے آسان ہو جاتا. آپ دیکھ لیں ان لوگوں کو جو بھی جن کے آج گینس بکس میں نام آتے ہیں، وہ بہت سی ناکامیوں کے بعد یا اسکول سے نکالے گئے یا گھر سے نکالے گئے یا یتیمی میں برادری سے نکالے گئے اور دھکے کھاتے کھاتے آج وہ دنیا کے گینس بکس میں کامیاب لوگوں کی لسٹ میں آ گئی. کیونکہ انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا، ان کے اندر نا امیدی نہیں آئی اور انہوں نے اپنے آپ کو کسی سے کم تر نہیں سمجھا. انسان اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا گیا نا. اللہ نعوذ باللہ وہ ہستی تو نہیں کہ آدھوں کو کوئی صلاحیت دے اور آدھوں کو نہ دے. سب کو وقت برابر دیا، طاقت بھی برابر دی. ایون کہ جو معذور ہیں ان کا بھی دماغ ہم لوگوں سے زیادہ تیز ہوتا ہے. اور دیکھنے کہ کیسے کیسے معذور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اور کانوں سے اور زبان سے فائدہ اٹھا کے اور کتابیں لکھ دی اور ایسے سے لیکچر ایسی سی چیزیں ایجاد کر دی کہ جو ہم جیسے پورا وجود رکھنے والے بھی نہ کر سکے. تو اس کی بیسک وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو نا امیدی کے بھंور میں نہیں پھنسایا. تو یہ چیز بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ چیز بھی انسان کو فاتح بناتی ہے کہ 313 اور بھوک بھی، پیاس بھی اور پاس اتنا کوئی اوزار بھی نہیں، تلواریں بھی نہیں، ہر طرف سے کمزور. لیکن اس چیز جو اللہ نے ان کے دلوں میں یہ بٹھا دیا کہ لڑو اسلام کی خاطر. اسی لیے کہا گیا نا ایک جماعت تو اللہ کے لیے لڑ رہی تھی، تو ظاہری بات ہے اللہ نے ان کی پھر مدد کی کیونکہ اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑ رہی تھی. اور ایک جماعت جو کہ وہ کافر تھی، تو کافر کا ساتھ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں دیتا. تو اللہ نے ان کو کفار کے مقابلے میں جما دیا. اور چوتھی تائید یہ بھی اللہ نے کی کہ فرشتے بھیج کر مسلمانوں کو سہارا دیا. اس پہ در پہ تائید الہی کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی اور کفر کی کمر ٹوٹ گئی. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی تائید صرف اصحاب بدر کے لیے مخصوص نہ تھی. اس سے پہلے بھی اللہ نے اپنے بندوں کی ایسی تائید فرمائی اور بعد میں بھی کی اور آئندہ بھی کرتا رہے گا. شرط صرف یہ ہے کہ مسلمان خالصتاً اللہ کی عبادت گزار ہو جائے اور صرف اسی پر بھروسہ رکھنے والے ہوں. جیسے ایک شاعر کا قول ہے، شعر ہے نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار در قطار. اب بھی یعنی ابھی بھی اگر آپ کے اندر وہ جذبہ ایمانی ہے، اللہ سے محبت ہے، اس کے کلمے کی سر بلندی کے لیے آپ جتے ہوئے ہیں، تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کی فرشتوں سے مدد فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم اس کے کمزور اور ناتواں بندے ہیں. ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک تو اپنے دین کے کام کے لیے چنے اور اس کے دین کو، اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہم جیسے گناہ گاروں، خطا کاروں، سیاہکاروں کا بھی حصہ ڈالے اللہ تعالیٰ. اور جب اس کے دایان حق کو پکارا جائے تو کسی جگہ ہم جیسے ناچیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی پکار سے بلایا جائے. اور اس سارے کام کو پھیلانے میں، پہنچانے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہماری نصرت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ غیب سے جو جہاں جس جگہ دین کا کام کر رہا ہے اس کی مدد کے لیے فرشتے اللہ تعالیٰ اتارے. اللہ ہر شر پھیلانے والے عناصر سے اسلام کو اور مسلمانوں کو محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت
نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.